رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جو روزانہ 500 مرتبہ دروشی پڑھے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور 3 رمضان المبارک ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہزادی اقدس حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کا یوم وصال شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو 4 مقدس شہزادیاں عطا فرمائیں۔ حضور مخدومہ کائنات ان 4 شہزادیوں میں سے سب سے عمر میں چھوٹی ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ 4 شہزادیاں ہمارے آقا علیہ السلام کی حقیقی شہزادیاں ہیں۔ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مقدسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ولادت اقدس ہے وہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور بھی اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے کثیر القابات ہیں، جیسا کہ ام السادات، یعنی قیامت تک کے جتنے بھی سید زادے ہیں جو حضور علیہ السلام کی آل اطہار سے ہیں، ان سب کی والدہ کریمہ حضور سیدہ عالیہ کی ذات پاک ہے، مخدومہ کائنات۔ اسی طرح آپ کا لقب دختر مصطفیٰ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی پاک، بانو مرتضیٰ، یعنی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ پاک، سردار خواتین جہاں و جینا، یعنی کائنات کی جتنی ایماندار عورتیں ہیں اور جنتی عورتیں ہیں ان تمام کی آپ سردار ہیں۔ اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بطول زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ محدثہ مبارکہ زکیہ سیدۃ النساء اور خیر النساء خاتون جنت معظمہ ام الہات ام الحسنین، یہ عظیم القابات حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات کے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آپ کی خاص کنیت ام ابیہا بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم گزشتہ سال کے سلسلوں میں جہاں مختلف شخصیات کے تذکرے ہوئے، القابات کے حوالے سے گزارش کر چکے کہ کثرت القابات اس شخصیت کی عظمت کی واضح دلیل ہوا کرتے ہیں۔ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے۔ ذرا اس نام پاک کا اعزاز اور اس نام پاک کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ یہ حدیث پاک علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو فتاوی شریف میں نقل کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ نام نامی اسم گرامی جہنم سے نجات کی سند ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ جن کا نام پاک اتنی عظمت والا ہے کہ وہ نام ہی ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزادی و رہائی کی سند عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فاطمة احصنت فرجها
فحرم اللہ ذریتها علی النار، فرما بے شک بطول پاک نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ پہلی حدیث پاک میں محبت و عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزادی کی نوید ہے، اور اس حدیث پاک میں حضور سیدہ کائنات کی پاک دامنی، آپ کی طہارت و پاکیزگی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو مخدومہ کائنات کی اولاد پاک پر حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک کے اندر ایک اور حدیث نقل کی، اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا، تو میری والدہ ماجدہ چونکہ شرف زیارت سے فیض یاب ہو چکی تھیں، تو میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کانت کالقمر لیلۃ البدر، کہ میں نے حضور مخدومہ کائنات کی زیارت کا شرف پایا ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جمال عطا فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ ہمارے اکابرین نے، خصوصاً حکیم الامت مفتی احمد یاغا صاحب نعیمی علیہ رحمت نے بھی بعض احادیث کی شرح کرتے ہوئے حضور سیدہ پاک کے سراپا اقدس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آپ حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر مبارک تھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صفات کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ ظاہری وجود انور کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اقدس کی رعنائیاں جو ہیں وہ حضور مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات کو مرحمت فرمائی تھیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یاغا صاحب نعیمی علیہ رحمت کا ایک منقبت کا شعر ہے، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا، کہ یہ بطول پاک دنیا میں رہ کر جنت کی جو نگہت ہے، یعنی جنت کی جو خوشبو ہے، اس کا پتہ دیتی ہیں۔ اسی طرح مفتی احمد یاغا صاحب نعیمی علیہ رحمت ایک مقام پر نقل کرتے ہیں کہ آپ کا نام، یعنی القابات شریفہ میں سے ایک لقب ہے بطول، اور دوسرا ہے زہرا بمعنی کلی۔ آپ جنت کی کلی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس کیفیات سے دیگر عورتیں دوچار ہوتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اقدس سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب پاک زہرا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مبارک مقدس گھرانے کی کہ حسنین کریمین سیدین سعدین سبتین کریمین نیرین قمرین منورین رضی اللہ تعالی عنہما کی پاک ذاتیں جو ہیں ان کو بھی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سونگھا کرتے، نہ صرف وجود اقدس سے لپٹایا کرتے، ان کو بوسہ عطا فرمایا کرتے، بلکہ ان کو سونگھا کرتے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر جو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو کیا جنت کی رعنائیاں اور خوشبوئیں اس کاشانہ اقدس میں جمع ہو گئیں، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس خاندان عالی شان کے لیے بارگاہ اقدس میں یوں عرض گزار ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کے القابات میں سے طاہرہ اور زاکیہ، اس کا مطلب ہے پاک و صاف۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جلیلہ اور نگاہ اقدس نے
کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کو پاکیزگیاں اور طہارتیں بخش دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دعوت اسلام کو عام کیا گیا تو لوگ عیسائیت سے، یہودیت سے اور کفر و شرک کی دنیا سے پلٹ کر دامن اسلام میں آئے۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ و صحبت کی پاکیزگیوں نے انہیں وہ عروج بخشا کہ تقوی و طہارت اور شان و عظمت ان پہ ناز کرتے ہیں، اور سیدہ کائنات تو اس آنگن کی بہار ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پانے کا شرف حاصل ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور فیضان سے ظاہری اور باطنی طہارت آپ کو مکمل طور پر حاصل تھی، اور یہاں تک کہ کنز الامال ہی کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کریمہ، جن کو ہم زہرا اور بطول اور طاہرہ کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں اس کا سبب اس حدیث شریف سے مزید دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہماری یہ شہزادی انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہیں، اور جس طرح دیگر عورتوں کو مختلف عوارض کا سامنا ہوتا ہے، حضرت بطول پاک کے لیے فرمایا کہ وہ ان تمام عوارض سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، یہ سیدہ کریمہ کی طہارت و پاکیزگی اور ان کی پاک دامنی کا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر ایک شاعر نے بڑی حسین تضمین لکھی: صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، صاف دل، نیک خو، پارسا، شاکرہ، عابدہ، ظاہرہ، ساجدہ، ذاکرہ، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں کثیر احادیث مبارکہ ہیں۔ الحمدللہ ذخیرہ کتب احادیث کا ایک خزانہ ہے جو حضور سیدہ کریمہ کی شان و عظمت اور ان کے مناقب سے بھرپور ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، مستدرک کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اور تمہاری رضا سے رضائے الہی۔ یعنی سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جلال میں ہوں، غضب فرمائیں تو فرمایا یہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے، اور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہوں کسی پر تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک مستدرک و دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بطول پاک کے لیے، فرمایا بطول میرے جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، اور جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت کے دن سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی کہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس حدیث میں پہلی بات کیا فرمائی کہ سیدہ کریمہ کو اپنے وجود اقدس کا حصہ، ٹکڑا قرار دیا۔ یہ سیدہ کریمہ کی شان بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور بہت بڑی منقبت بھی ہے۔ یہ کوئی بزلہ سنجی اور شعر و شاعری اور کوئی مضمون نگاری نہیں ہے، بلکہ وما ینطق عن الہوا، اس زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے میٹھے بول ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ اور دوسری بات کہ جو بطول پاک کو ناپسند وہ مجھے ناپسند، اور جو بطول پاک کو پسند ہے فرمایا وہ مجھے پسند ہے۔ اور حدیث کے آخر حصے میں بہت کمال کی جو خوشخبری ہے وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ قیامت والے دن نسب کون کس خاندان سے ہے کام نہیں آئے گا، رشتے، سبب یعنی واسطے، وسیلے، طریقے، فرما سب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے،
سوائے میرے ازدواجی رشتوں کے، یعنی جن بیویوں سے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے عقد مبارک فرمایا، وہ جنت میں بھی حضور کی ازواج پاک ہونے کے شرف سے مشرف رہیں گی، تو باقیوں کے حسب نسب اور تعلق اور وابستگیاں منقطع ہو جائیں گی، فرما سوائے میرے نسب عالی کے، کہ یہ نسب عالی اور ازدواجی رشتے یہ فنا نہیں ہوں گے، ہمارا تعلق، ہم سے جو وابستگی ہے، ہم سے جو قرب ہے، وہ قیامت والے دن بھی قائم و دائم رہے گا۔ اسی طرح حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بطول پاک تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ حدیث تفصیل سے ہم انشاءاللہ اس کو آگے چل کر بیان کریں گے، صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، بطول میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اتنا قرب، اتنی حضور علیہ السلام کو ان سے محبت ہے کہ فرمایا جس نے بطول پاک کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا یریبونی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، ان کی پریشانی میری پریشانی ہے اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور سیدہ کریمہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی جو جان اقدس ہے ان کی راحت ہیں حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات۔ حضور مخدومہ کریمہ کے تذکرہ جلیلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال یعنی چلنے میں، شکل و شباہت، اس میں تمام رنگ روپ، چہرے کے نین نقش وجود سب چیزیں ہیں، چال ڈھال، شکل و شباہت اور بات چیت میں حضرت بطول زہرا سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے مشابہ نہیں دیکھا۔ اور حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد کتاب الادب میں ہے۔ صدیقہ باغ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضور سیدہ کائنات نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ کے مبارک ہاتھ تھام کر، حضور اپنی شہزادی پاک کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر بوسہ عطا فرماتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب حضور جان نور علیہ السلام حضور مخدومہ کائنات کے ہاں رونق افروز ہوتے تو حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے قیام فرماتی اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ گرامی قدر حضرات، جہاں یہ حدیث پاک حضور سیدہ کے فضائل و مناقب کو ظاہر کرتی ہے، وہاں یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک حسین روشن مینار ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ولادت اقدس سے پہلے عرب معاشرے کے اندر بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ باپ اپنی بیٹیوں کو کنوؤں میں پھینک آتے، گڑھا کھود کر زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے اور ان کے اوپر مٹی ڈال دیتے۔ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور جہاں معاشرے کے ظلم و ستم کو دور کیا اور رحمت بھرے پیام کو عام کیا، وہیں اس سسکتی ہوئی بیٹیوں کو دوام زندگی بخشا اور ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت محبت بھرے میٹھے بول ارشاد فرمائے۔ نہ صرف یہ کہ ارشادات کے ساتھ تبلیغ و اشاعت کی، بلکہ اپنے مبارک کردار کے ساتھ بھی لوگوں پر ظاہر فرمایا
کہ بیٹیاں قابل نفرت نہیں ہوتی، ان کو بوجھ، دقت اور مصیبت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان سے محبت و شفقت سے پیش آیا جاتا ہے۔ مثلا مسند الفردوس کے اندر ایک حدیث شریف ہے، سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، بیٹیاں نرم دل ہوتی ہیں، ان سے محبت کیا کرو کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں۔ تو یہ جو ابھی آپ نے حضور سیدہ کریمہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا محبت کا انداز ملاحظہ فرمایا ہے کہ سرکار ان کے لیے قیام فرماتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ عطا فرماتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، یہ اس سلگتے ہوئے معاشرے میں وہ رحمت کا پیام تھا کہ بیٹیاں نفرت کے قابل نہیں ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان سے محبت کی جاتی ہے۔ تو لہذا یہ سیدہ کریمہ کے عالی مرتبہ مناقب و فضائل بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا اور اپنی سیرت کا حسین پہلو امت کو عطا فرمانا بھی ہے۔ وہ حدیث کا ایک حصہ جو ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا، اس کی ایک تفصیل ملاحظہ کیجئے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر و دیگر کتب حدیث میں حدیث ہے، ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرور عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور اس موقع پر سیدہ کریمہ کے لیے ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کا چلنا ہو بہو یعنی بالکل مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشابہ تھا۔ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مخدومہ کائنات کو دیکھا، یاد رکھیں یہ واقعہ سرور عالم علیہ السلام کی حیات ظاہری کے آخری ایام کا ہے۔ ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں جب جان عالم علیہ السلام نے سرکار مخدومہ کائنات کو دیکھا تو فرمایا، اے میری بیٹی مرحبا یعنی خوش آمدید، اور پھر حضرت سیدہ کریمہ کو بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی کی۔ سرگوشی کہتے ہیں کسی کے کان میں کوئی بات کہنا، جس کو سن کر حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مخدومہ پاک کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو سرکار نے پھر سرگوشی کی، یعنی ان کے مبارک کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ اب کی بار سن کر حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑی۔ تو جب یہ نشست برخاست ہوئی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بطول زہرا سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے آپ سے کیا سرگوشی کی تھی؟ سرکار سیدہ عالیہ نے کہا، میں سرور عالم علیہ السلام کا راز افشا یعنی ظاہر نہیں کروں گی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام رفیق اعلیٰ سے جا ملے، حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا، تو پھر میں نے ایک دن حضرت بطول پاک سے کہا، میرا آپ پر جو حق ہے، میں آپ کو اس حق کی قسم دے کے سوال کرتی ہوں، مجھے بتائیے کہ اس دن نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ حضرت بطول زہرا نے فرمایا، میں اب بتاتی ہوں۔ پہلی بار جب سرگوشی کی تو حضور علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی کہ ہر سال جبریل علیہ السلام مجھ سے ایک بار قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں حفاظ کرام مصلح سنانے کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا ظہر کے بعد مساجد یا گھروں میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، تو جبریل امین آقا علیہ السلام کے دربار میں ماہ رمضان میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک بار آنا ہوتا تھا، لیکن وہ رمضان شریف، رمضان کے بعد پھر ربیع الاول میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ اس رمضان کا تذکرہ فرمایا کہ جبریل امین 2 مرتبہ میری خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 بار دور کیا ہے۔ فرمایا اس سے میرا گمان یہ ہے کہ ہمارا وصال کا وقت قریب آ گیا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا، بے شک میں تمہارا اچھا پیشوا پیش رو ہوں۔ حضور سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سن کر مجھ پہ گریہ طاری ہوا، اور آقا علیہ السلام نے میری بے قراری دیکھ کر جب دوبارہ سرگوشی کی
تو حضور نے مجھ سے یہ فرمایا، یا فاطمہ تو الا ترضینا، اے میری شہزادی کیا تم اس پہ راضی نہیں، ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تم تمام جنتیوں کی بیویوں، سیدتی نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، تم تمام جنتی عورتوں، اور یا یہ فرمایا کہ مومن عورتوں کی جو بیویاں ہیں ان کی سردار ہو۔ تو سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ سن کر میں اس لیے ہنسی تھی۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یاخا نعیمی علیہ رحمت کا بڑا حسین شعر ہے، سنیے۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اس حدیث پاک سے حضور سیدہ کریمہ کے فضائل، حضور سیدہ کریمہ سے آقا علیہ السلام کی محبت، اور یہ کہ وہ مومنہ عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ تمام چیزیں واضح ہوئیں۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، جن کا نام مبارک ہے سیدہ فاطمہ، جو خواتین عالم میں ہیں عالیہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ صالحہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک میں سیکھنے کے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ نے فضیلت میں کتنی احادیث سن لی، آقا علیہ السلام کا جو ان سے محبت کا انداز ہے وہ بھی سماعت کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز انہیں پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، یہ تمام احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی۔ اب ذرا سیرت پاک کے اس روشن پہلو کو ملاحظہ کیجئے۔ اس لاڈ اور پیار اور اس قرب کے باوجود حضور مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول، صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تنور میں خود روٹیاں لگایا کرتی تھی، گھر کے اندر جھاڑو دینے کا عمل خود سر انجام دیتی، چکی چلانا، آٹا پیسنے کے لیے یہ عمل بھی خود حضور مخدومہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتی۔ یہ چکی چلانے کی وجہ سے مسلسل مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لباس اطہر گرد آلود ہوا تھا۔ تو کچھ خادم اور خادمائیں یعنی غلام و باندیاں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کہنے پر حضور سیدہ بارگاہ میں حاضر ہوئیں، سرکار مصروف تھے، آپ واپس تشریف لے گئیں، اور پھر خود جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے آستانے کو رونق بخشی اور ان کے تشریف لانے کا سبب دریافت کیا۔ تو آپ نے یہی بیان فرمایا کہ یہ سارے کام مجھے کرنا ہوتے ہیں، تو اس لیے کو خادم یا خادمہ گھریلو کاموں میں معاونت کے لیے آپ کی بارگاہ سے فراہم ہو جائے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہمارے پاس سے خادم تو نہیں ملے گا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ تم جب بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ اسی لیے یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے عمل کو تسبیح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ علیہم کے اقوال میں سے ہے کہ جو بندہ دن بھر مشقت کے کام میں مبتلا ہوتا ہو، اسے رات سونے سے قبل یہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دن بھر کی تھکان دور کرنے کا روحانی وظیفہ و عمل ہے، اور اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحاح کے اندر حدیث ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہ مردوان نے خدمت انور میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عمرا ہر بات میں ہم سے نمبر لے گئے، پیسے میں بھی،
ان کے پاس مال ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد میں معاونت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حضور مال بھی نہیں ہے، نہ صدقہ دیں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ حج کریں۔ تو جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تم اس دن کرو گے تو وہی ثواب میں تمہارے برابر ہوگا جس نے یہ عمل کیا ہوگا، وگرنہ اور کوئی اجر و ثواب میں تمہارے برابر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی ارشاد ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے ہر فرض نماز کے بعد یہی تسبیح ارشاد فرمائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ عمل جو ہے، یہ جو کر لے گا 5 نمازوں کے بعد، تو انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب میں کوئی ان کے مثل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اس دن 5 نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھا ہوگا۔ ابھی آپ نے سماعت کیا گھر کے سارے کام کاج، اس سے ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ گھر کے کام کاج آر نہیں ہوا کرتے۔ اگر خود ہمت ہے، کو مرض نہیں ہے، تو کبھی بھی اس کو اپنی انسلٹ نہ سمجھا جائے کہ میں کیوں جھاڑو دوں۔ جیسے نئی بہویں گھر میں آگے کہتی میں کو اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ نوکرانی تو نہیں، لیکن گھر کی صفائی ایک اچھا عمل ہے، اور کوئی مرض نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس صفائی کے عمل میں ہیلپ کر دینا بہت اچھی بات ہے۔ کھانا پکانا، اسی طریقہ کے ساتھ چکی چلانا، اور بعض روایتوں میں تو کنویں سے پانی بھر کے مشکیزہ لانے کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں جب ہم اپنی بیٹیوں کا نام کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی ان بیٹیوں کو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا یہ پہلو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے گھروں میں ناچاکیوں کا سبب یہی ہے کہ بہو اور ساس کی آپس میں ٹھن جاتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ آر سمجھ رہی ہیں کام کرنے کو، اور یہ اس کو کروانا لازم سمجھ رہے۔ اول تو دونوں طرف سے نرمی اور رعایت کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ اگر دونوں طرف سے تلواریں نیام سے باہر رہیں گی تو حالت امن قائم ہونا آسان نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو بخوشی یہ کام سر انجام پا سکتے ہیں۔ سارے امور کو سر انجام دینا، سارے کام کرنے کے باوجود بھی ذوق عبادت کی کیفیت کیا ہے؟ نور نظر مصطفیٰ، دل برے علی المرتضیٰ، راحت حضرت بطول زہرا، شبیہ مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی۔ مسجد بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ جس طرح کہ ابھی آخری عشرے میں گھروں میں بیویاں اعتکاف پر بیٹھیں گی تو ان کو اس مسئلے کی اشد ضرورت پڑے گی کہ وہ اعتکاف کہاں کریں۔ گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ کو مختص کر لینا چاہیے۔ جو نئے گھر بناتے ہیں انہیں بھی توجہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز آرکیٹیکٹ سے پوچھ کر اور اس کی تنبیہات اور مشوروں کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مختص کر لی جائے اور اس کو باقی گھر کے فرش سے تھوڑا اونچا رکھا جائے اور اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، یعنی گھر کی مسجد۔ تو عورتیں جو اعتکاف گھروں میں کریں تو وہ اسی جگہ پر کریں۔ اگر کسی گھر میں مسجد بیت نہیں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ہاں، فوری طور پہ حل یہی ہے کہ وہ کسی ایک کونے قدرے کو مسجد بیت قرار دے دیں اور وہاں پر عورتیں اعتکاف کریں۔ تو سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں دیکھتا کہ حضور سیدہ کریمہ، وہ جو آپ نے آستانہ شریف پر نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کر رکھی تھی، اس کے محراب یعنی درمیان کے حصے میں ساری رات حضور سیدہ کائنات
صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم مصروف عبادت رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ یہ دیکھیے کہ دن بھر کام بھی پورے، شہزادگان اور شہزادیوں کی تربیت اور ان کے کھانے پینے کا سسٹم بھی پورا، حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے وابستہ جو امور خدمت ہیں وہ بھی پورے، اور پھر رات بھر مصلی پر یاد الہی میں مصروف ہیں۔ یہ ہیں حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب کمال یہ ہے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا۔ یعنی وہ جو رات کی عبادت ہوتی تھی، اس عبادت میں جو دعائیں ہوتی تھیں وہ عامت المسلمین کے لیے ہوتی تھی، مسلمان مردوں مسلمان عورتوں، ان پہ رحم و کرم کی، ان پہ خیر کی، برکت کی، بخشش کی، مغفرت کی۔ تو سرکار سیدنا امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں میں حضور مخدومہ کریمہ پاک اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ فرماتی۔ تو میں نے ایک دن عرض کیا، اے میری مادر معظمہ، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ تو حضور سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے پڑوس ہے پھر گھر، یعنی پہلے پڑوسیوں کا حق ہے اور پھر گھر والوں کا حق ہے۔ اس روایت کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوت میں نقل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں میں بھی دوسروں کا لحاظ و خیال ہے، اور گھر کے اندر کو کھانے پینے کی چیز ہے تو اس پہ بھی دوسروں کی بھوک کو اور دوسروں کی ضرورت کو حضور سیدہ کریمہ ترجیح دیا کرتی۔ ایک مرتبہ آستانہ اقدس پر 2 دن کا فاقہ تھا، 2 دن کے بعد آستانہ شریف پر کھانے کا سلسلہ ہوا۔ حضور مولا مرتضیٰ نے و سرکار حضرات امامین کریمین حسنین طیبین نے اپنے اپنے حصے کا کھانا تناول فرما لیا، لیکن کسی مصروفیت کی بنا پر حضور سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم نے ابھی تناول نہ فرمایا تھا۔ دروازے پر صدا بلند ہوئی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، مجھے 3 دن کا فاقہ ہے، اللہ کے لیے مجھے کھانے کو کچھ دو۔ سرکار سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادوں میں سے کسی ایک سے فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے یہ اٹھا کر دروازے پر صدا لگانے والے کو دے دیا جائے۔ شہزادوں نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا اٹھا کر سائل کے حوالے کر دیا، اور بعد میں حضور مولا مرتضیٰ یا شہزادوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ 2 دن کے بعد کھانا آپ نے ملاحظہ فرمانا تھا، لیکن وہ بھی سائل کو دے دیا، آپ نے خود تناول نہیں فرمایا۔ تو ذرا جواب سنیے، دعا کا تو سن لیا آپ نے کہ دعا میں امت کو یاد فرماتی ہیں اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، اور شہزادے عرض کرتے ہیں کہ سبب فما پہلے پڑوس پھر گھر، یہاں پر بھی عمل مبارک دیکھیں۔ فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حقدار تھا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہمیں 2 دن کا فاقہ ہے اور سائل نے کہا کہ اسے 3 دن سے فاقہ ہے، تو لہٰذا ہم نے اپنی بھوک پر اس کی بھوک کو ترجیح دی تاکہ یہ کھا لے۔ یہ بھی کچن کا معاملہ عورتوں کے حوالے ہوتا ہے، فریج میں کیا ہے، کچن میں کیا پکا ہے۔ آس پڑوس میں امراء بھی ہوتے ہیں، متوسط اور غریب گھرانے کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل سحری افطاری میں کوئی مانگنے آ جائے تو اسے دھتکارا نہ جائے، بلکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے فیض پاتے ہوئے اپنی بات پر، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کا ذہن بنانا چاہیے۔ ردی بیکار، جس کی ضرورت نہیں، وہ کپڑا ہو وہ کھانا ہو، وہ تو ہر کوئی بوجھ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کھانا بھی تازہ پکا ہو، 2 دن کا فاقہ ہو، سوال کرنے والا دروازے پہ کھڑا ہو اور اپنے حصے کا کھانا اسے دے دیا جائے، یہ شان حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی
ذات بابرکات کی ہے۔ گرامی قدر حضرات، مزید اس پر ایک سیرت کا پہلو آپ کے گوش گزار کر دوں، اسے توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا کہ حضور سیدہ کریمہ کے عمل مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی رات مصلی پہ گزرتی، مصلی پہ رات گزرتی۔ آج ہم نے جمعۃ المبارک میں بھی ایک روایت کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ گھڑی کب ہے، یہ بھی قول ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان، اور یہ بھی ہے کہ عصر تا مغرب۔ عصر تا مغرب کی بات کو بیان کر کے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں فتاوی میں کہ حضور سیدہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی، وہ جمعہ والے دن عصر کے بعد مصلی پہ رونق افروز رہتی ذکر و فکر میں، اور فرمایا ہوتا تھا کہ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آئے تو ہمیں اطلاع دی جائے، تو گھر میں موجود افراد میں سے کوئی عرض کر دیتے کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے جمعہ کے دن، تو حضور سیدہ سجدہ ریز ہو جاتی، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں پھیلا دیتی کہ مالک وہ گھڑی آ گئی کہ جب تو دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ ساری رات بھی مصروف عبادت، جمعے والے دن کا بھی یہ مبارک عمل ہے۔ یہ ہماری بہوؤں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں سب کے لیے یہ سیرت پاک، یہ عمل مبارک حضور سیدہ کائنات کا، سیدہ کائنات کا تو نام جنت کی سند ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تو نام نامی اس میں گرامی اس بلندی پر ہے کہ بلندیاں بھی جہاں سر جھکاتی ہوئی نظر آئیں۔ اتنی شان اور عظمت کے باوجود ان کا یہ ذوق عبادت یقیناً ہمارے گھروں میں، ہمارے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی عبادت کے معاملے میں یہ مشعل راہ ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمارے گھروں میں یہ نظام، یہ سسٹم چل رہا ہو کہ گھروں کے اندر بیٹیاں، بہنیں، بہویں ساری رات فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہیں، موبائلوں پر گیمیں چل رہی ہیں، فیس بک کھلی ہے، یوٹیوب کھلی ہے، رمضان کی راتیں بھی ان بیکار حرکتوں میں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو یہ کون سا سیدہ پاک کو ماننے کا طریقہ ہوا کہ حضور سیدہ تو غیر رمضان میں بھی ساری رات سجدوں میں گزار رہی ہیں، مصلی پہ گزار رہی ہیں، ماننے والیاں کیوں نہیں؟ یاد رہے، صرف حضور مخدومہ کا ختم دلا کر عقیدت کا حق ادا نہیں ہوتا، اگرچہ ان کی نیاز و فاتحہ برکت کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے، حل مشکلات کا سبب ہے، یہ اہل سنت کے مسلمہ عقائد و نظریات میں سے ہے، لیکن کیا فقط ختم شریف دلا کے گھروں کی ہماری بہو بیٹیاں فارغ ہو گئی؟ نہیں، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ تو اس کا آغاز رمضان شریف سے ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کی یہ راتیں فلمیں، ڈرامے، یہ وہ سب ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو بسر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور سیدہ کریمہ کے طفیل ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل بھی سرکار مخدومہ کائنات کے ذکر پاک کی ہم برکات حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان میں مسجد قباء میں ہی انشاءاللہ کل سے بھی لائیو سلسلہ یہی حضور سیدہ کے ذکر اقدس کا ہوگا۔